سورہ الاعراف 206 آیات ہیں سورہ میں۔ سورہ کا نام اعراف اس لیے رکھا گیا کہ اس میں ایک جگہ پہ اصحاب الاعراف کا ذکر آیا ہے۔ مکی سورہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو مکی سورہ ہوتی ہیں ان میں زیادہ تر توحید، رسالت اور آخرت کے دلائل ہوتے ہیں، اور عموماً پچھلی جو اقوام ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے کہ دیکھو وہ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لائے تو کتنا سخت ان کے اوپر عذاب آیا۔ اسی طرح یہاں پہ بھی قریش کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے ایسی ہی سزا ملے گی، اور پھر بعد کے حالات میں یہ تنبیہ ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل 100% سچی ثابت ہوئی۔ گویا یہ سورہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی دلیل ہے، بہت بڑی دلیل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ آیت 1 الف لام میم صاد، حروف مقاطعات علیحدہ علیحدہ پڑھنا، اور حکمت یہی ہے کہ انسان کو اللہ نے الفاظ کی یہ پہچان دی، الفاظ دیے، ہم اس سے بولتے ہیں، اسے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، یہ الفاظ ہی ہیں نا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ گویا اللہ نے اپنے انعام کی طرف توجہ دلائی کہ جو ہم نے بندے کو عطا کیے اور بندے نے ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کی۔ آیت 2 کتاب انزل الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے۔ سو اس سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل میں کوئی پریشانی نہ ہو، اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کرو اور اہل ایمان کے لیے یاد دہانی ہو۔ اب پچھلی آیت بھی آپ نے دیکھا تھا سورہ الانعام میں، آپ بتا دی نا کہ جوڑا جوڑا ہے صورتیں، دیکھیں جہاں پہ وہ صورت ختم ہو رہی ہے اگلی صورت سیم اسی مضمون سے شروع ہو رہی ہے۔ وہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل میں تسلی دی جا رہی تھی نا، یہاں پہ بھی آپ کو تسلی دی جا رہی ہے، اس لیے کہ یہ دو دور ہے جس میں یہ سورہ نازل ہوئی، یہ آیات، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے کمال کا دور ہے، عروج تھا مخالفت کا، اور قریش انتہائی اوچھے ہتھ کنڈے اختیار کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو زج کرنے کے لیے۔ یوں سمجھیے کہ مخالفت کی چکی شدت کے ساتھ چل رہی تھی، ہر روز نیا فتنہ، ہر روز نیا امتحان، ہر روز نیا طوفان، ہر روز نئے نئے مطالبات۔ گویا ایک طرف انتہا کی مخالفت تھی اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فرائض منصبی میں جو دعوت کا منصب ہے اس کا اتنی شدت کے ساتھ احساس ہوتا تھا کہ آپ یوں سوچئے کہ اتنے جتن کرتے تھے بات دوسروں تک پہنچانے کے لیے، اور اگر آپ نے سیرت یقیناً پڑھی ہوگی اور ہم پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہو چکی تھی دعوت کے میدان کی وجہ سے۔ معاش تو آپ نے پہلے ہی چھوڑ دیا تھا، دنیا کی کوئی اور فکر تھی نہیں، بس ایک ہی فکر ہوتی تھی اور وہ یہ تھی کہ رب کا پیغام، رب کی دعوت کس طرح دوسروں تک پہنچ جائے۔ ہر جگہ ہر موقع کے اوپر جا کر آپ دعوت دیا کرتے تھے، اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شدت کے ساتھ یہ احساس ہوتا تھا کہ کہیں میری کوئی کوتاہی تو نہیں ہے، میری کوئی کمی تو نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، اور اتنے واضح اتنے دلائل میں ان کو دے رہا ہوں اس کے باوجود یہ لوگ نہیں مان رہے۔ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کیجئے، آپ اپنے گھر میں اپنی بہن کو، اپنے بھائی کو، اپنے ماں کو، اپنے بچے کو، کسی کو کہتے ہیں آؤ بیٹے نماز پڑھ لو، یہ کر لو، آگے سے وہ آپ کو دو سناتا ہے۔ ایک مہینے تک تو وہ جو دو سنی ہوئی ہے نا آپ کے ذہن سے اثر نہیں جانا اس کا، وہ آپ کا اتنا کلوز ریلیشن ہے، آپ نے اس کے لیے اپنا شاید خون بھی پلا دیا ہوگا، تو آپ نے دین کی بات کی نا تو اس نے آگے سے آپ کو سنا دی، تو وہ چیز اس کے اثرات ہی ہمارے ہر ایک نے تجربہ کیا ہوگا۔ ادھر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے،
رحمت للعالمین جن کو کہا گیا، شفقت کی انتہا پہ ہیں، بات پہنچا رہے ہیں، دعوت پہنچا رہے ہیں، آگے سے وہ قوم ہے کہ سن کر نہیں دے رہی، اور اوپر سے طوفان بدتمیزی جسے کہیں انہوں نے برپا کیا ہوا ہے۔ دوسرا، آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے، سوچیں کتنا بوجھ ہوگا آپ کے دل کے اوپر، کتنا پریشر لے رہے ہوں گے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن نے یہاں اس آیت کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بوجھ کم کیے۔ دونوں کون سے بوجھ؟ ایک قوم کی طرف سے، اور دوسرا ایک اپنی ذمہ داری کی ادائیگی کا جو بوجھ تھا، اندر سے بوجھ، میں پتہ نہیں میری ہی غلطی نہ ہو رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو قریش کی مخالفت ہے نا اس کو چھوڑ دیجئے۔ آیت کو دیکھیے، کتاب انزل الیک، ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کی ہے، کتاب نازل کی گئی ہے، فلا یکن فی صدرک حرج، اے نبی آپ کے دل میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کتاب انزل الیک ہے، نازل کی گئی ہے، آپ نے درخواست کر کے اپنے اوپر نہیں اتروائی، آپ نے کوئی فرمائش نہیں کی تھی، کسی اور طریقے سے نہیں آئی، بلکہ اللہ نے آپ کی خواہش کے بغیر، آپ کے کسی ڈیمانڈ کے بغیر، آپ کے کسی فیصلے کے بغیر، اللہ کہتے ہیں انزل الیک، یہ نازل کی گئی ہے، یہ آپ کو دی گئی ہے۔ اس لیے لوگ نہیں مانتے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کے نہ ماننے کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ کتنی ہے؟ لتنذر بہ، بس اس کے ذریعے آپ نے ان کو ڈرانا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جس نے اتارا ہے وہ کوئی کمزور ہستی تو ہے نہیں، وہ تو بہت اختیار والی ہے، قدرت والی ہے، وہ آپ کے حالات جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آپ کی راہ کے پتھر کون کون سے ہیں، آپ کو کون کون سی چیزیں چاہیے، کون کون سے وسائل چاہیے، تو جس نے آپ پر اتارا ہے وہ آپ کو خود ہی سپورٹ بھی کرے گا، وہ خود ہی آپ کی مدد بھی فرمائے گا۔ بس آپ کا کام کیا ہے؟ لتنذر بہ، بس آپ جو ہے نا اس کتاب کے حوالے سے آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ لوگوں کو آگاہ کیجیے کہ ماننے والوں کا انجام کیا ہوگا اور نہ ماننے والوں کا انجام کیا ہوگا۔ بس آپ کھڑے ہو کر یہ باتیں بتاتے رہیے، اچھے طریقے سے پھیلاتے رہیے، دعوت دیتے رہیے، پیغام دیتے رہیے۔ اور وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کتاب کیا ہے؟ اس لیے نازل کی گئی، بریکٹ میں آئے گی یہ بات، بریکٹ کلوز، تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو جب خبردار کرو اور یہ اہل ایمان کے لیے یاد دہانی ہو۔ ذکریٰ للمؤمنین، یہ میرے اور آپ کے لیے، ذکریٰ للمؤمنین۔ آپ کا فرائض منصبی کیا ہے؟ اس کے ذریعے لوگوں کو بتا دو اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو ماننے والوں کا انجام کیا اور نہ ماننے والوں کا انجام کیا، پلس ذکریٰ للمؤمنین۔ یہ آپ بتا تو سب کو رہے ہیں لیکن ہر ایک اس سے نصیحت حاصل نہیں کرے گا۔ ذکریٰ کس کے لیے بنے گا؟ نصیحت کس کے لیے بنے گی؟ مومنوں کے لیے بنے گی، اہل ایمان ہی اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ کرے کہ ہم اس ٹائپ کے اہل ایمان بنے کہ ہمارے لیے یہ قرآن ذکریٰ بنے، اور ذکریٰ تبھی بنے گا جب ہم اس کو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ لیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، روٹین میں لے کر آئیں گے اس کو، پھر بنے گا ذکریٰ۔ اللہ نے یہ قرآن ذکریٰ بنا کے اتارا۔ آیت 3، اتبعوا ما انزل الیکم، لوگو جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا۔ آپ دیکھیں ذکریٰ للمؤمنین کے ساتھ ہی اس کو کنیکٹ کر لیجئے، آیت 3 کو، کتنا آپس میں وہ ایک لنک ہے نا، کنیکشن ہے نا۔ اللہ کہتے ہیں ذکریٰ للمؤمنین بنا کر اتارا ہے، اے نبی آپ اپنے آپ کے اوپر پریشانی نہ اٹھائیے، پریشانی کو نکالیے اپنے اندر سے۔ یہ قرآن تو ہم نے تنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین کے لیے اتارا ہے۔ اے مومنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا اس کی پیروی کرو، فالو کرو، اس کو عمل کرو، پیروی عمل کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اپنے اس کے سوا، اپنے اس پروردگار کو چھوڑ کر دوسری ہستیوں کے پیچھے نہ چلو۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے گلہ بھی کر دیا، قُلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ،
افسوس تم کم ہی یاد دہانی حاصل کرتے ہو. اللہ نے تو اس کو ذکر بنا کے نازل کیا، بٹ قلیلم ما تذکرون، تمہاری اکثریت جو ہے نا، وہ اکثریت کی حالت یہ ہے قلیلم ما تذکرون. یاد رکھیے کہ یہ جو آیت ہے نا، اصل میں بیسیکلی تو مشرکین سے خطاب ہو رہا ہے نا. اس کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، دھمکی دی جا رہی ہے کہ بھئی مانو، اس کو لو، اس کو فالو کرو. لیکن اللہ نے ساتھ دیا قلیلم ما تذکرون. ظاہری بات ہے کہ اس وقت جو موجود تھے لوگ وہ نہیں مان رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو گلا کیا، نہ ماننے والوں کو گلا کیا، قریش کو گلا کیا. یہ جو کہا نا والا تتبعوا من دونہ اولیاء، ظاہری بات ہے کہ قریش ہی کر رہے تھے نا، مشرکین کر رہے تھے، اللہ کو چھوڑ کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اپنے معبودوں کی پیروی کرنے لگے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بتا دیا کہ تم نے خیالی اولیاء اور اسنام بنا لیے ہیں. اتنی حیرت اور افسوس کی بات ہے، قلیلا ما تذکرون، اتنے شامت زدہ لوگوں کے مشکل سے ہی یاد دہانی حاصل کرتے ہو. اور آج افسوس کی امت مسلمہ کا بھی یہی حال ہو گیا کہ ہم نے ذکر کو چھوڑ دیا، اور قلیلا ما تذکرون جو اللہ نے اس وقت ان لوگوں سے شکوہ کیا تھا، افسوس کا اظہار کیا تھا، آج ہم پورے اس کیٹیگری کے اندر آ چکے ہیں قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کو چھوڑ کر. پڑھتے تو بہت ہے ماشاءاللہ، تلاوت تو بہت ہو رہی ہے، لیکن اصل چیز ہے اس کو سمجھنا اور اتبعو، پیروی کرنا، فالو کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا. آیت نمبر 4، حکم من قریۃ، اس سے پہلے کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر ڈالا، ان پر ہماری سزا رات کو اچانک ٹوٹ پڑی یا دن دہاڑے آرام کرتے وقت آئی. مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈنکے کی چوٹ پہ چاہا تو عذاب بھیجا، رات کو چاہا تو عذاب بھیجا. یہ قومیں جو خود کے اوپر اتنا اتراتی تھی، فخر کرتی تھی، ناز کرتی تھی، یہ اپنے آپ کو بچا ہی نہ سکی، یہ عذاب کو روک ہی نہ سکی. صرف وہی بچے جن کو رب کی امان حاصل ہوئی. یہ جو لفظ ہے نا یہاں پہ قائلون، یہ قائلون کیلولا سے ہے. اور آپ کو پتا کہ عربوں کے ہاں بہت، چونکہ وہاں پہ گرمی پڑتی تھی تو لوگ دوپہر کو مجبور ہو جاتے تھے کہ کچھ ٹائم وہ اپنے خیموں میں گزاریں، اپنے ڈیروں کے اوپر گزاریں، اپنے باغوں میں آرام کریں. سونا اس سے مراد نہیں ہے کہ سوئیں لازم ہی، لیکن آرام کرنا مراد ہے. قائلون کہ وہ آرام کر رہے ہوں، رات کو آرام کر رہے ہوں، دن میں کیلولا کر رہے ہوں. ہمارا عذاب آیا، کتنی بستیاں ہوئی جن کو ہم نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا. کدھر گئی ان کی وہ شان و شوکت، کدھر گیا ان کے وہ سارے معاملات. آیت 5، فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا، اور جب ہمارا عذاب ان پر آیا، پچھلی آیات سے کنیکٹ کرتے جائیں، ٹھیک ہے، پورا ایک ٹاپک ہے اللہ کی ماننے والوں اور اللہ کی نہ ماننے والوں کی معاملات اور ان کی جو سٹوریز ہیں اللہ تعالیٰ سامنے لے کر آ رہے ہیں. اور جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتے کہ بلا شبہ ہم ہی ظالم تھے. یعنی جب سارے کسبل نکال دیے تو اس وقت کوئی نہیں کہہ سکا، اپنے منہ سے اپنے جرم کا اقرار ہی کر لیں کہ آئے ہائے ہم نے بڑا ظلم کیا. بستیوں پر جب عذاب آیا، جب وہ ختم ہوئی تو ان کے اوپر وہ یہ کہتے کہ ہم ظالم تھے، وہ یہ لفظ بھی نہ کہہ سکتے، اور اپنے آپ میں مان لیا انہوں نے کہ ہم نے ظلم کیا، لیکن اقرار نہیں کر سکے اللہ لعن اس کا. آیت نمبر 6، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، سو یہ ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور خود رسولوں سے بھی پوچھیں گے کیا وجن بریکٹ کہ انہوں نے ہمارا پیغام پہنچایا تو انہیں کیا جواب ملا. اللہ کے رسول دو چیزوں سے لوگوں کو ڈراتے ہیں. نمبر 1، اس عذاب سے جو رسول کی تکذیب کرنے والی قوم پر لازمی آتا ہے کہ بھی وہ عذاب، اگر تم نے، میں اللہ کا رسول ہوں، اگر تم نے نہ مانا تو عذاب تمہیں پکڑ لے گا، لازمی پکڑے گا. دوسری چیز، وہ جزا اور سزا جو آخرت میں ہر شخص کو پیش آنے والی ہے. یاد رکھیے ایک دن آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہا، پچھلی آیت میں بتایا کہ جو پچھلی آیات گزری ہے نا ہم نے پڑھا، وہ عذاب تھا جو دنیا میں آتا رہا مختلف قوموں کے اوپر. قومیں دنیا کے اندر رسولوں کو نہ مان کر اللہ کی پکڑ میں آئیں،
اس عذاب کے بارے میں آیا. اب آیت 6 کے اندر وہ عذاب ہے جس کی مستقبل کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی کہ ہم ان امتوں سے بھی پوچھ کریں گے جن کی طرف ہم نے رسول بھیجے، اور خود رسولوں سے بھی سوال کریں گے. کب کریں گے؟ قیامت کے دن کریں گے. دنیا میں نے آپ کو بتائی ابھی بات کہ رسول دو طرح سے ڈراتے ہیں. دنیا کے ڈرانے کے حوالے سے پچھلی آیات کو ہم نے دیکھ لیا، اور آخرت کے حوالے سے یہاں پر ہم نے بات کر لی. آیت نمبر 7 فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، پھر ہم پورے علم کے ساتھ ان کے سامنے ساری سرگزشت بیان کر دیں گے. ودن بریکٹ روز قیامت بریکٹ روز. آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس دن ہم پوچھیں گے نا رسولوں سے اور جن کی طرف بھیجے گئے تھے، اس دن پورے علم کے ساتھ اپنے رسولوں کی پوری تبلیغ کی ہسٹری ان کے سامنے بیان کر دیں گے. یہ دیکھو ہمارے رسولوں نے فلاں فلاں ٹائم پہ کس طرح سے تبلیغ کی تھی، اور تم نے کس طرح سے ان کی تکذیب کی تھی، جان بوجھ کر تکذیب کی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، علم کے ساتھ یہ ساری چیزیں، پورے نالج کے ساتھ ہمارے پاس نوٹڈ ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے، پورے ثبوت کے ساتھ ہم یہ ہسٹری ان کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ جو کچھ ہوا ہمارے سامنے ہوا. وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، ہم کہیں غائب تو نہیں تھے. یہ کیوں سنائیں گے اللہ تعالیٰ؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ چاہیں تو وہ نہ بھی سنائیں، اس لیے کہ کسی کے سامنے کوئی عذر پیش کرنے کا بہانہ ہی نہ رہے. ثبوت کے ساتھ پکڑیں گے نا. وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اللہ کا علم کامل. پیچھے ہم پڑھ کر آئے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کہ کوئی پتا نہیں گرتا، کوئی بیج نہیں ہے جو زمین کے اندھیروں میں پڑا ہو، کوئی تر چیز یا خشک چیز، سب کچھ اس کو پتا ہے. یاد ہے نا وہ والی آیات؟ یہ بالکل وہی چیز ہے کہ اپنے علم کے ساتھ ہم ہر چیز ان کے سامنے کھول کر لے آئیں گے. آیت 8 وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور وزن کی چیز اس روز صرف حق ہوگا. جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی کامیابی پانے والے ہوں گے. اس دن کس چیز کو وزن حاصل ہوگا؟ حق کو. اور بے وزنی چیز کیا ہوگی؟ باطل. اور حق کیا ہوگا؟ وہ اعمال جو دنیا میں انسان صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کرتا رہا، صرف وہ اعمال وزن پائیں گے. گویا اس دن ایمان اور عمل کی، اخلاق کی کوالٹی دیکھی جائے گی، کوانٹٹی نہیں دیکھی جائے گی، کوالٹی وائز دیکھا جائے گا. کوالٹی کنٹرول عمل کریں اس دنیا میں. کوالٹی کنٹرول، تھوڑا کریں، اچھا کریں، ستھرا کریں، صاف کریں، توحید خالص کو ذہن میں رکھتے ہوئے کرنا ہے. اور ہم یہ سنتے آئے، پڑھتے آئے کہ ایک شخص پہاڑوں جتنے نیک اعمال لے کر آئے گا، لیکن چونکہ وہ اخلاص سے خالی ہوں گے، ان کو زیرو کر دیا جائے گا ان اعمال. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا اس دن میزان. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، حق کا وزن ہوگا، حق تلے گا. بہت ڈرنے والی بات ہے. میں آپ کو بتاؤں، جو لوگ نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، نیک اعمال کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی بار بار رونے کی، گڑ گڑانے کی، اللہ کے سامنے فریادیں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ ہمارے عمل کو قبول کر لینا، ہمارے عمل کو وہ مقام دے دینا کہ تو اسے قبول فرما لے. یہ نہ ہو نیکیاں کرتے رہے اینڈ پہ جا کے پتہ چلے کہ یہ تو کوالٹی وائز ٹھیک ہی نہیں تھی، یہ تو جعلی تھی، یہ تو دکھاوا تھا، یہ تو فلاں تھا، یہ تو فلاں تھا، اور وہ دے کے مارا جائے ہمارے منہ پہ. خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے. فمن ثقلت موازینہ، جس کے پلڑے بھاری ہوں گے، اللہ نے کلیئر کر دیا فاولئک هم المفلحون. وزن، موازین. آج دیکھیں ہم نے ہر چیز کے آلات بنا لیے نا، پیمانے بنا لیے. آپ دیکھیں گے کہ روشنی ناپ لیتے ہیں، گرمی ناپ لیتے ہیں، سردی کو ناپ لیتے ہیں، بارش کتنی ملی میٹر ہوئی، ٹمپریچر کیا ہوا، ہر چیز بنا لی ہے نا.
تو اللہ نے اعمال تولنے کا پیمانہ بنایا ہوا ہے. ان کے لیے کوئی مشکل ہے اعمال تولنے کا پیمانہ؟ اور میں نے آپ کو ایک شاید پہلے بھی بتائی تھی ایک بات کہ ایسی مشین بھی ایجاد ہوئی پڑی ہے. کب سے؟ خیر اب تو بہت پرانی بات ہو گئی ہے، کم از کم 20 سال پرانی. پہلے تو میں نے پڑھا تھا، یا 18 سال پرانی بات ہے کہ ایسی مشین ایجاد ہو گئی ہے کہ آپ بالکل پلین پیپر بغیر لائنوں کا آپ اس کے اوپر رکھیں، وزن کچھ اور آئے گا. آپ ایک پینسل سے ایک ڈاٹ ڈالیں اور آپ وزن لیں تو آپ کو اس ڈاٹ کا وزن بھی پتہ چل جائے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والوزن یومئذ الحق. میں اپنے منہ سے جیسے مرضی کہتی رہوں کہ میں تو بڑی زبردست عمل کرنے والی، میں بڑی متقی، میں بڑی پرہیزگار، میں یہ تو میں وہ، میں خود کو بھی مطمئن کر سکتی ہوں دنیا میں لوگوں کو بھی مطمئن کر سکتی ہوں، لیکن میں اپنے اللہ کو مطمئن نہیں کر سکتی. اللہ تو دیکھے گا کہ میرا عمل کس کیٹیگری کا تھا، کس ویٹ کا تھا، حق کا وزن ہوگا. اللہ ہمیں اس انداز میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ پائے. آیت 9 ومن خفت موازینہ، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے، استغفر اللہ استغفر اللہ، وہی اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالنے والے ہوں گے، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کر کے اپنے اوپر ظلم ڈھاتے رہے. جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے، یعنی جن کے اعمال کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہ کرتے کیا ہوں گے؟ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، سخت نقصان میرے. بزنس تو انہوں نے کیے بڑے زبردست قسم کے، وہ دنیا میں سمارٹ تھے پیسہ کمانے کے حوالے سے، ہر چیز کے حوالے سے، لیکن ڈال اپنے آپ کو نقصان میں رہے تھے. کیوں؟ بما کانوا بآیاتنا یظلمون، کہ ہماری آیات کا انکار کر کے اپنے اوپر ظلم اٹھاتے رہے. یظلمون ظلم، ظلم کہتے ہیں کمی کو، حق تلفی کو، ان کو حق نہ دینا، سنجیدگی سے نہ لینا، گویا ہماری آیات کو حق نہیں ادا کیا. ہم نے نشانیاں بھیجی تھی، ان کا حق ادا نہیں کیا. جب حق ادا نہ کیا تو انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا. ایسے عمل لے کر آئے کہ اس دن اس کا کوئی وزن ہی نہیں تھا، بے وزنی عمل. تو اللہ کے ہاں تو وزن والے عمل قبول کیے جائیں گے. اور وہ میں آپ کو بار بار کہہ رہی، میرے آپ کے کہنے سے نہیں ہوگا. وہ اللہ سے ریکویسٹ کریں، اللہ سے دعائیں، پھر اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دیتے ہیں. آیت 10 وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اے لوگو، اے قریش، ہم نے تمہیں اس ملک میں اقتدار بخشا، تمہارے لیے اس میں معاش کی راہیں کھولی، رزق کی راہیں کھولی نا. قلیلا ما تشکرون، مگر تم بہت کم ہو جو کہ شکر ادا کرتے ہو. اب یہاں پہ قریش سے خطاب ہو رہا ہے کیونکہ سرزمین حرم میں سارا اختیار اور اقتدار کس کو حاصل تھا؟ قریش کو حاصل تھا. اب یہاں معاش سے مراد وجعلناکم لکم فیہا معاش، یہ جو معیش ہے نا، یہ ان کی معاشی سہولتوں اور برکتوں کی طرف ہے. یہ جو ایک وادی ہے غیر ذی زرع، بالکل صحرا تھا، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو برکت عطا فرمائی تھی اس علاقے کے اندر. اور وہ جو برکتیں تھیں، معاشی خوشحالی، بزنس، وہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو خاص طور پر عطا کیا تھا خانہ کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے. لیکن ساتھ ہی اللہ نے، دیکھیے اللہ نے پہلے کہا نا کہ اس دن وزن تو حق کا ہوگا اور اللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے اور ساری باتیں، ساتھ ہی توجہ دلائی کہ اے قریش، تمہیں تو زمین میں ہم نے بہت کچھ دیا، بہت کچھ عطا کیا ہوا ہے، لیکن قلیلا ما تشکرون. یہ ہے وہ اصل بات جس کو کہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی بات بیان کی. اتنا کچھ عطا کیا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی دعاؤں کی وجہ سے، اختیار، اقتدار، معیشت، لیکن تم اتنے ناشکرے نکلے کہ تم نے اپنے رب کی باتوں کی بجائے شیطان کو فالو کرنا شروع کر دیا. بہت تھوڑے تھے تم میں سے جو شکر گزار تھے. قلیلا ما تشکرون، یہ بہت زبردست ٹکڑا ہے آیت کا.
اللہ نے گلہ کیا ہے، یہ گلہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے، قلیلا ما تشکرون، اللہ نے اتنا نوازا اور لوگ بہت کم شکر گزار ہوتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں اپنے ارد گرد، ہمارے مسائل کی 99% ریزنز نہ شکر پن ہوتے ہیں ہمارے، نہ شکریہ اگر ہمارے اندر سے نکل جائیں، آپ دیکھیں کہ برکتوں کے اور دروازے کھل جائیں، رحمتوں کے اور دروازے کھل جائیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بدو آیا، وہاں پہ آیا ان کے سامنے کہیں، اور وہ دعا کر رہا تھا، نماز پڑھنے کے بعد دعا کر رہا ہوگا، کیا کہتا ہے؟ اے اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شامل کر، اے اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شامل کر۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسی دعا تم کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا قرآن نہیں آپ نے پڑھا، وہ کیا کہتا ہے؟ قلیلا ما تشکرون، وہ تھوڑے ہیں جو کہ شکر کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ مجھے ان تھوڑوں میں شامل کر لے۔ بہت دعا کیا کیجیے اپنے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، قلیلا ما تشکرون، کہ اللہ ہم ان تھوڑوں میں شامل ہو جائیں، اے کاش ہم تھوڑوں میں شامل ہو جائیں کہ ہم واقعتاً شکر گزار بندے بن جائیں اللہ تعالیٰ کے۔ آیت نمبر 11، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری سرگزشت یہ ہے، اتنا کچھ دیا اے قریش، نعمتوں کے ڈھیر لگا دیے، شکر نہیں کرتے۔ حقیقت یہ ہے، تمہاری سرگزشت یہ ہے، ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، ہم نے تمہاری صورت، پیچھے لے گئے اللہ تعالیٰ کہانی کو۔ قریش کی بات ہو رہی ہے، ان کے اختیار، اقتدار، برکتوں، امن امان کی بات ہو رہی ہے، وہاں سے اللہ اٹھا کر مزید ان کو پیچھے ہسٹری میں لے گئے۔ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، ہم نے تمہیں صورتیں دی تھی۔ ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، اور پھر فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ فسجدوا الا ابلیس، سو ابلیس کے سوا سب سجدہ ریز ہو گئے۔ لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا تھا۔ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کر آئے تھے نا یہ کہانی، وہاں پہ یہود کو سنائی گئی تھی۔ اب یہاں پر وہی قصہ دوبارہ رپیٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تھوڑے سے تفصیلات کے ساتھ، تھوڑی زیادہ ڈیٹیل ہے، وہاں پہ جو ڈیٹیل تھی اس سے ایکسٹرا ڈیٹیل کے ساتھ قریش کو سنایا جا رہا ہے۔ ان کو بھی ہم نے اتنا انعام دیا تھا، تمہیں بھی ہم نے انعام دیا، اور پھر ہوا کیا تھا اس موقع کے اوپر کہ شیطان نے قسم کھائی تھی آدم کی اولاد کو گمراہ کرنے کے لیے، ابدی دشمنی کی قسم کھائی تھی۔ اس نے قسم کھا کر اما حوا اور آدم کو جنت سے نکلوایا تھا، اور اب تم اے قریش اس کے جال میں پوری طرح پھنس چکے ہو۔ اسی لیے قلیلا ما تشکرون، یہ رب کا بتایا ہوا راستہ نہیں ہے، نبی کا بتایا ہوا راستہ نہیں ہے، یہ شیطان کی پڑھائی ہوئی پٹی ہے، جس کا نتیجہ جو تمہارے حق میں نکل سکتا ہے، ظاہری بات ہے اس بات کو دوبارہ ذہن میں رکھتے ہوئے اس بات کو دوبارہ سنو۔ ہم نے پیدا کیا تمہیں، ثم صورناکم، ہم نے تمہاری صورتیں بنائی، ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ یہ جو سجدہ تھا، یاد رکھیے اس میں شرک کا پہلو نہیں تھا، یہ اللہ نے فرشتوں کی اطاعت کا امتحان لیا تھا۔ اللہ نے حکم دیا تھا، اللہ نے خود کہا سجدہ کرو، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ آدم پر یہ واضح ہو جائے کہ اصل سرفرازی نور یا نار سے پیدا ہونے میں نہیں ہے۔ نور سے کون پیدا ہوئی تھی مخلوق؟ نار سے جن، ٹھیک ہے نا؟ اصل سرفرازی اس میں نہیں ہے، بلکہ اصل سرفرازی کس میں؟ اللہ کے سامنے سرنڈر کر دینا، اطاعت کر دینا، اپنی انا کو سامنے رکھ کر حق کے سامنے سرنڈر کر دینا۔ اصل اللہ کے نزدیک یہ پوائنٹ ہے۔ حق کیا ہے؟ حق جو آ گیا قرآن سنت کے ذریعے، بس اس کے سامنے سرنڈر کر دینا۔ دوسری بات جو امتحان لیا گیا تھا آدم علیہ السلام کا بھی، فرشتوں کا بھی، کہ انسان یہ سمجھ لے کہ جب اللہ نے اس کو یہ درجہ دے دیا کہ فرشتوں کو اس کے سامنے سجدہ کروا دیا، تو اب بندے کے شایان نشان نہیں کہ وہ کسی بھی مخلوق کو برتر سمجھ کر، خدا کا شریک سمجھ کر اس کی عبادت کرنا شروع کر دے، اس کی پرستش کرنا شروع کر دے۔ عبادت اللہ کا حق ہے،
اگر وہ اس حق میں، اس عقیدت میں، اس محبت میں، اس بندگی میں کسی کو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے تو اصل میں وہ اللہ کی توہین نہیں کر رہا، اللہ کے ساتھ گستاخی نہیں کر رہا، وہ اپنی آپ توہین کر رہا ہے کہ اللہ نے اس کو اتنا مکرم بنایا، اتنا اعلیٰ بنایا کہ فرشتوں کو اس کے سامنے اتنی بڑی مخلوق کو جھکا دیا، اور آج وہ اپنے سے کمتر مخلوق کے سامنے جھکا ہوا ہے، وہ اپنی انسلٹ کر رہا ہے۔ فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کی۔ پوری کہانی ذہن میں تازہ کرنے میں وہ نہیں دہراؤں گی یہاں پر۔ ابلیس کو ہم تھوڑا سا یہاں پر ڈیفائن کریں گے، جن کا لقب ہے جس نے آدم کو سجدہ کرنے سے روکا۔ ابلیس قبلت سے ہے، مایوس اور غمزدہ ہونا۔ ظاہری بات ہے کہ یہ جب حکم آیا تھا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو تو جتنی اللہ کی مقرب مخلوق تھی ساروں کو حکم دیا گیا تھا، جنات سب، اس وقت جو مخلوقات تھی وہ ساری شامل تھی کہ ان کے سامنے جھک جائیں۔ کلیئر ہو گئی یہ بات؟ لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اس سے ایک چھوٹا سا لیسن لے لیجئے، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے بنایا تمہیں، ہم نے تمہاری صورتیں بنائی۔ صورتیں کس نے بنائی؟ ناک نقشہ کس نے بنایا؟ کلرز کس نے بنائے؟ شیڈ اس نے دیے نا۔ تو لوگوں کی کہ ناک نقشے سے نہ نفرت کرنی ہے، نہ ان کو وقیر جاننا ہے، نہ ان کے بارے میں کمنٹس پاس کرنے، یہ سب اللہ کی پلاننگ ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی آزمائش ہے۔ کسی کو اچھی ملی ہے تو اللہ کی امتحان ہے کہ شکر گزار بنے۔ جس کے پاس نہیں ہے تو اس کے بارے میں غلط قسم کے کمنٹ پاس کر کے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہ انسان ہو۔ آیت 12 قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ، رب نے پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا کہ سجدہ کر۔ کس کو کہا اللہ نے؟ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ، کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِين، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ یعنی سجدے کا حکم تو میں نے دیا تھا، اصل میں سجدہ تو نے اس کو نہیں کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے سجدہ تو نے مجھے کرنا تھا، لیکن اس کے باوجود تو نے سرکشی کیوں اختیار کی؟ اس نے کی، اور سرکشی کی وجہ کیا ہے؟ گھمنڈ۔ اور گھمنڈ کیا ہے؟ ظاہری بات ہے نسل اور نسب سے وہ گھمنڈ کر رہا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں انسان سے افضل ہوں کیونکہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور مٹی کمتر ہے، لہٰذا میں اسے کیوں سجدہ کروں۔ گویا ایک بہت بڑا پوائنٹ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نسل کو، نسب کو، خاندانی بیک گراؤنڈ کو عزت اور شرف کی وجہ سمجھنا، یہ شیطان کا فلسفہ ہے، شیطان کی ایجادات ہے۔ جو لوگ صرف اس بنیاد پہ اکڑتے ہیں، دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھتے ہیں، وہ کس کے پیروکار ہیں؟ شیطان کے، ابلیس کے پیروکار ہیں۔ اللہ کے ہاں عزت اس کی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اور اپنے منہ میاں مٹھو نہیں، وہ اللہ ہی بتا سکتے ہیں کون کتنا ڈرتا ہے۔ خدا کے ہاں عزت پانے کا ذریعہ صرف یہی چیز ہے۔ اور ابلیس نے پہلا گناہ کیا کیا؟ سجدے سے انکار کیا، اور دوسرا گناہ اس کا کیا تھا؟ انا خیر منہ، یہ اس کا دوسرا گناہ ہے۔ اور یاد رکھیے کہ آج انسان کے اندر اور مسلمانوں میں جتنی برائیاں ہیں، غصہ ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، تانے ہیں، اخلاقی برائیاں ہیں، نفرت ہے، استغفر اللہ، گھر جا کر ایک ایک کے اوپر سے اٹھا ڈھکن اٹھا کے دیکھیں، اپنے ہر ایک برتن کے ڈھکن اٹھا کر دیکھیں، اس کے پیچھے ملے گی آپ کو یہی چیز، انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہت سمجھدار ہوں، میں اس سے بہت ہوشیار ہوں، فلاں بدھو ہے، فلاں بے وقوف ہے، فلاں کم عقل ہے، فلاں یہ ہے۔ کہیں نہ کہیں آپ کو وہ جو اپنی نفسیات کے اندر سے نا، اس کی جو بیک گراؤنڈ میں جائیں، اس کی جڑ میں جائیں، آپ کو وہاں سے کوئی نہ کوئی بیج ملے گا انا خیر منہ کا۔ یہ بہت خطرناک بیج ہے، اس کو نکالنا ہے اپنے اندر سے۔
اس کو نکالے بغیر جو ہے نا انسان کی کامیابی نہیں ہے، یہ شیطان کا معاملہ ہے۔ بس اللہ ہمیں عاجزی عطا فرما دے، لوگوں کے سامنے نہیں ہائے ہائے میں تو بڑی عاجز ہوں، میں تو بڑی مسکین ہوں، میں یہ ہوں میں وہ ہوں، جو ہے آپ اللہ کے سامنے پیش کریں خود کو بھی اور خود کے عمل کو بھی۔ بس اپنے معاملے اپنے اللہ کے ساتھ ٹھیک کریں، اللہ کے سامنے ٹھیک ہوں گے، اللہ تعالیٰ خود بھی عاجزی عطا فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آیت 13 قال فاهبط منها، اللہ نے فرمایا پھر تم یہاں سے اتر جاؤ، تجھے یہ حق نہیں کہ یہاں تکبر کرو، سو نکل جاؤ یہاں سے، یقیناً تم ذلیلوں میں سے ہو۔ اب جانتے بوجھتے اس نے تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا بنایا۔ ظاہری بات ہے یہ بڑا بنانا تو تکبر تھا اور شرک بھی تھا، اس لیے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی مار ہوئی، ذلت کی مار ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ متکبروں کے لیے اللہ کی جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ جنت کن کے لیے ہے؟ خاشعین اور عابدین کے لیے ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں تکبر کے وجہ سے اس کو ہمیشہ کے لیے ذلت کی سزا دے دی گئی۔ آگے ہم جا کر آیت پڑھیں گے کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا اتنا ناممکن ہے، ایسا ہی متکبر کا جنت میں جانا ناممکن ہے۔ یہ آسان بات نہیں ہے، بہت سخت بات ہے۔ یہ اللہ کی بارگاہ سے اترنے کا حکم ہوا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہماری بارگاہ میں سرکشی اور تکبر کے لیے کوئی جرم نہیں ہے، جو اس جرم کا ارتکاب کر رہا ہے اس کے لیے دائمی ذلت ہے، یہاں سے نکل جاؤ۔ دوبارہ اس آیت کو دیکھیں قال فاهبط منها، اللہ نے کہا نکلو یہاں سے، اس خاص مقام سے جو تمہیں ہم نے دیا تھا۔ وما يكون لك ان تتكبر، تمہیں یہ حق نہیں کہ یہاں تکبر کرو، فاخرج، یہاں سے نکلو، انك من الصاغرين، تم نکلو یہاں، یقیناً تم ذلیلوں میں سے ہو۔ استغفر اللہ، ہماری بارگاہ کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں اور اپنی حفظ و امان میں رکھیں، کیونکہ بات تو بڑی سخت ہے۔ آیت 14 قال انظرنی الی یوم یبعثون، ابلیس نے کہا مجھے اس دن کے لیے مہلت دے جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی اسے کوئی ریگریٹ ہی نہیں ہوا، کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کوئی سوری نہیں کی، ڈٹائی پر اتر آیا، کہنے لگا کہ مہلت تو دے، میں تجھے ثابت کروں کہ جس انسان کی وجہ سے تو مجھے نکال رہا ہے رب یہاں سے، وہ انسان اس قابل ہی نہیں تھا، ذلیل میں نہیں، ذلیل یہ انسان تھا۔ آیت 15 قال انک من المنذرین، اللہ نے کہا چلو جاؤ ٹھیک ہے، تمہیں میں نے مہلت دے دی، قیامت تک کے لیے اس کو اور اس کے اولاد کو، انسان کو ورگلانے اور بہکانے کی مہلت دے دی۔ گویا اب انسان اور شیطان میں ایک جنگ ہے، قیامت کے دن نتیجہ نکلے گا کہ اس جنگ میں کون جیتا تھا اور کون ہارا تھا۔ یہی وہ اصل موڑ ہے، یہ جو یہاں سے سارا ڈائلاگ چل رہا ہے نا، کہ جہاں سے انسان کی زندگی امتحان کے اندر آئی ہے، امتحان انسان کی زندگیوں کے اندر آیا۔ شیطان پورا زور اس بات کو پروف کرنے کے لیے لگا رہا ہے کہ انسان کو نااہل، نکما، نالائق، جو کچھ وہ ثابت کر سکتا ہے نا اللہ کے ہاں وہ ثابت کرے۔ اور انسان کی سعادت، کامیابی کس بات میں ہے کہ وہ اس بات کو ثابت کرے کہ نہیں، میرے اللہ نے جو مجھ پہ ٹرسٹ کیا تھا، میرے اللہ کا فیصلہ درست تھا، میں اس بات کا اہل تھا۔ اور یہ امتحان انسان کے آخری سانس تک جاری رہتا ہے اور جاری رہے گا۔ بس یہاں تک روک لیتے ہیں۔